دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ کا جو طریقہ صحابہ کرام نے نقل کیا ہے ان میں سے کسی نے بھی دعائے ثنا کا ذکر نہیں کیا ہے۔ حضرت عبداللہ عباس کی ہے، سہل بن سعد کی جو روایتیں سورہ فاتحہ سے متعلق ہیں وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ اس لیے اصل یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ شروع کر دی۔ لیکن اگر کوئی آدمی ان علماء کی اجتہاد پر ہو کہ ہاں بھائی جبکہ فرض نمازوں میں ہے اور اس کی ممانعت نہیں اور عدم ذکر بھی نہیں ہے، عدم ذکر عدم وجود کا مستلزم نہیں، یعنی ایک اجتہاد ہو سکتا ہے، تو اگر کوئی کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ، یا اسی طریقے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان کی عادت رہتی ہے اللہ اکبر کہا تو ثنا، تو اگر ایسے کسی نے پڑھ لیا تو ہمیں نہیں کہ اس کی نماز جنازہ باطل ہو گئی یا اس نے بدعت کا ارتکاب کیا۔ کہ نماز جنازہ میں دعائے ثنا پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو بھائی دعائے ثنا کے سلسلے میں پہلے سے اختلاف چلا آ رہا ہے علماء کرام کے درمیان۔ علماء احناف اس بات کے قائل ہیں کہ دعائے ثنا پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک نماز ہے۔ باقی دیگر علماء ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں دعائے ثنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مختصر نماز ہے، لہذا دعائے ثنا اس میں نہیں رکھی گئی ہے۔ اپنے اپنے دلائل سب لوگ دیتے ہیں، لیکن مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ حرام اور ناجائز کا ہو جائے، مستحب غیر مستحب بہتر غیر بہتر کا ہے، صرف اتنا ہی ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی پڑھ لیتا ہے تو نماز درست ہے اس کی، اور کوئی آدمی نہیں پڑھتا ہے تو نماز جنازہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کی بھی ہو گئی۔ تو ان مسائل میں توسع اختیار کرنا چاہیے، شدت نہیں۔ تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں منقول نہیں ہے کہ آپ نے نماز جنازہ میں دعائے ثنا پڑھی ہو۔ یہ ہے بڑی بات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک دو نہیں سینکڑوں جنازے پڑھائے ہیں۔ اگر آپ نے دعائے ثنا پڑھی ہوتی تو جس طرح سے اور دعاؤں کے سلسلے میں صحابہ کرام نے بیان کیا ہے کہ آپ نے یہ دعا پڑھی، یہ دعا پڑھی، یہ کیا وہ کیا، تو یہ بھی آپ بیان کرتے۔ اس اعتبار سے ان لوگوں کا موقف جو کہتے ہیں دعائے ثنا نہ پڑھی جائے، ان کا موقف لگتا ہے کہ زیادہ قوی ہے۔ لیکن جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی نماز ہے تو بات ان کی بھی معقول ہے۔ جب نماز ہے اور نماز کی ابتدا دعائے ثنا سے ہوتی ہے تو دعائے ثنا پڑھیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے کسی صحیح حدیث میں، لیکن کسی چیز کا منقول نہ ہونا اگر اس کے دیگر ذرائع سے تائید ہو رہی ہے، اصول کلیہ سے اس کا اس بات ہو رہا ہے، تو جواز کا درجہ رہتا ہے۔ اس کو فرض نہیں کہیں گے، واجب نہیں کہیں گے، ضروری نہیں کہیں گے، اسی طرح سے اس کو حرام نہیں کہیں گے اور اس کو مکروہ تحریمی نہیں کہیں گے۔ ان تمام سے نکال کے یہ ہوگا جواز کا درجہ ہے۔ کوئی پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، نہ پڑھنا چاہتا ہے نہ پڑھے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کریں تو قرآن میں تو کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں بتایا گیا ہو کہ جنازے میں دعائے ثنا پڑھنا ہے۔ احادیث کی بات کریں تو کسی حدیث میں بھی ایسی کوئی صراحت نہیں ہے کہ جنازے میں دعائے ثنا پڑھنا ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں جب صراحت نہیں ہے، بیان نہیں، تو یہ عبادت کا مسئلہ ہے، تعبدی مسئلہ ہے، عبادت ہے، عین عبادت ہے۔ تو عبادت میں ہم اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ اتنا کریں جتنا ثابت ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں پہلے، عبادت میں ہم کو اتنا ہی کرنا ہے جتنا ثابت ہے، اور جو ثابت نہیں ہے وہ آپ کو کرنا ہی نہیں ہے۔ تو جب علماء یہ دیکھ رہے ہیں، کچھ علماء یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں دعائے ثنا پڑھنا، اور اصل یہ ہے کہ اتنا ہی کرنا عبادت میں جتنا ثابت ہو، تو ان کا کہنا ہے کہ دعائے ثنا نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور ہماری نظر میں یہی بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ دعائے ثنا نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے
کسی حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس لیے دعائے ثنا نہیں پڑھنا چاہیے۔ جو علماء کہتے ہیں پڑھنا چاہیے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی ایک نماز ہے اور دیگر نمازیں، تو دیگر جو ہم نمازیں دیکھتے ہیں ساری نمازوں میں دعائے ثنا سے اس کی شروعات ہوتی ہے، تو جب ہر نماز میں دعائے ثنا ہے اور یہ نماز بھی تکبیر سے شروع ہوتی ہے، سلام پہ ختم ہوتی ہے، اور اس میں بھی خاموشی کا مسئلہ رہتا ہے، ایک امام ہوتا ہے، مقتدی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن یہ بھی ایک نماز ہی ہے۔ تو جب یہ بھی ایک نماز ہے تو گرچہ یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن عام نمازوں میں جو ہوتا ہے کہ دعائے ثنا سے شروعات ہوتی ہے تو اس میں بھی پڑھنا چاہیے، یہ ان کا کہنا ہے، یہ ان کا اجتہاد ہے۔ اگر کوئی مطمئن ہے تو کرے، مطلب بہت زیادہ بوال نہیں کرنا چاہیے، اس مسئلے کو لے کر بہت زیادہ تشدد نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے ایک رائے اپنی آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اگر کسی کو اس پہ اطمینان ہو تو دعائے ثنا نہ پڑھے، لیکن یہ جو علماء استدلال کرتے ہیں کہ دیگر نمازوں میں دعائے ثنا ہوتی ہے، یہ بھی ایک نماز ہے، اس میں بھی پڑھیں، تو اگر کسی کو اس استدلال پر اطمینان ہے تو ٹھیک ہے، اس کو پڑھنے دیجئے، اس کو لے کے بہت بڑا اختلاف کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو علماء کہتے ہیں ہماری نظر میں یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ یہ بات تب درست ہوتی جب یہاں پہ کوئی طریقہ نہ بتایا گیا ہوتا، یعنی جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو کیا پڑھنا ہے، جنازے میں ہم کو کیا پڑھنا ہے، اگر یہ بتایا نہ گیا ہوتا تو یہ بات ٹھیک تھی کہ ہم وہاں سے کاپی کرتے وہ طریقہ، لیکن بتا دیا گیا حدیث میں کہ جنازے میں آپ کو کیا پڑھنا ہے، تو اس میں سورہ فاتحہ کی بات آتی ہے، ساتھ میں کسی سورت کی بات آتی ہے، لیکن دعائے ثنا کا ذکر نہیں آتا ہے۔ تو اگر سورہ فاتحہ یہ کچھ ذکر نہ ہوتا تو ہم دوسری نمازوں سے وہ مسئلہ لینے کی کوشش کرتے، لیکن چونکہ یہاں پہ یہ ذکر آ گیا ہے کہ یہ پڑھنا ہے، اس لیے اتنا ہی پڑھنا چاہیے جتنا ذکر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم جنازے میں بھی بعض جگہوں پر دوسری نمازوں کا سہارا لیتے ہیں اور دوسری نمازوں کو دیکھ کے ہم وہاں پہ عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز جنازہ میں ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے، ہم نماز جنازہ میں کھڑے ہوتے ہیں، سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، جبکہ جنازے سے متعلق جو احادیث ہے اس میں یہ ذکر نہیں ملتا ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، تو ہم یہاں پہ دوسری نمازوں سے جیسے ہاتھ باندھنے کا طریقہ لے رہے ہیں تو ایسے دعائے ثنا بھی ہم نے لے لیا تو کیا مسئلہ ہے؟ تو اس پر ہمارا کہنا یہ ہے کہ دونوں میں تھوڑا فرق ہے، دعائے ثنا کے مسئلے میں اور ہاتھ باندھنے میں فرق ہے۔ اگر نماز میں کھڑے ہونا، جنازے میں کھڑے ہونا یہ ثابت ہے، پڑھنا یہ ثابت ہے، اب کھڑے ہو کر ہاتھ کا کیا کریں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ملتی ہے، تو یہ کھڑے ہونے کی جو پوزیشن ہے وہ ہم وہاں سے لے سکتے ہیں، یہ بھی نماز ہے وہ نماز ہے، وہاں پہ کھڑے ہونے کا طریقہ ہم ایسے کھڑے ہوں گے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، کیونکہ وہاں پہ کچھ ذکر نہیں ہے تو ہم وہاں سے لے لیں گے۔ لیکن یہ جو قرأت کا مسئلہ ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد جو پڑھنے کا مسئلہ، یہ ذکر ہو گیا کہ یہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، تو جب اس پوزیشن کی دعا اور اس وقت کے اذکار یا کیا پڑھنا ہے وہ بتا دیا گیا، تب ہم اس میں کسی اور چیز کو ایڈ نہیں کریں گے، اور جہاں پہ کسی موقع پہ کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو دوسری نمازوں کو دیکھ کے اس پہ عمل ہو سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جو علماء کہتے ہیں نماز جنازہ میں دعائے ثنا نہیں پڑھنا چاہیے، ہماری نظر میں وہ بات مضبوط ہے، وہ بات ٹھیک ہے، اور جو علماء کہتے ہیں دعائے ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں تو وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کیوں کہتے ہیں۔ اگر کسی کا اس پہ اطمینان ہے تو عمل کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ تشدد نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے جنازے کی نماز کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر کہی جائے، صف بنا کے لوگ کھڑے ہوں، تکبیر کہی جائے، ہاتھ اٹھائیں جیسے نماز میں اٹھاتے ہیں اور ہاتھوں کو باندھ لیں، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ حنفی حضرات جو ثنا پڑھتے ہیں اور اس میں وجل ثناء کا بھی پڑھتے ہیں، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھیں گے، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور ساتھ میں کوئی سورت اگر ملانا چاہیں تو ملا سکتے ہیں۔ دعائے ثنا کا ثبوت نماز جنازہ میں نہیں ملتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف حضرت طلحہ ابن عبید اللہ بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی، فقرأ بفاتحۃ الکتاب، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، وسورۃ، اور ساتھ میں کوئی ایک سورت اور پڑھی، وجہرا، اور زور سے پڑھی، حتی اسمعنا، یہاں تک کہ ہمیں سنائی دیا۔ فلما فرغ، جب جنازے کی نماز سے فارغ ہوئے، اخذت بیدیہ، تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، فسألتہ، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جو جنازے کی نماز زور سے پڑھائی اور سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو انہوں نے کہا انما جہرت، میں نے زور سے اس لیے پڑھائی، لتعلموا انہا سنت و حق، تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے اور حق